بندہ کیا ہے؟ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ، وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے؟ فریاد امتی جو کرے، فریاد امتی جو کرے، حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ خالق کائنات، مالک کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آمنہ کے لال سرور دو عالم سیاح مقام حبیب کردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے آج ہم اللہ جل وعلا کے گھر ہی میں اللہ عز و جل کے ایک محبوب اور محبوب کے بھی محبوب پیران پیر غوث اعظم دستگیر قندیل نورانی شہباز لامکانی میرا محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہما کے ذکر خیر کے لیے حاضر ہوئے۔ اس ماہ مقدس میں آپ کا عرس باب ہوتا ہے، جسے بڑی 11ویں شریف کے نام کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ دعا ہوں کہ مالک منتظمین کو، مسجد کے نمازیان کو ہدایت خیر عطا فرمائے۔ حضرت علامہ حبیب الرحمن زید شریف ہو، مالک ان کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ مسجد کی رونق کو دوبارہ کرنے، مسجد کو آباد کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ محترم اختر صاحب بڑی محبت، بڑے ذوق و شوق کے ساتھ مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، اور بھی ان کے ساتھ جو ان کے بازو بنے ہوئے ہیں۔ اللہ سب کو دو جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے، اور یقیناً مسجد کا خادم خالی نہیں رہتا۔ خالق کائنات جل وعلا کی خدمت کی توفیق اوروں کو بھی نصیب فرمائے۔ میں نے جو آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کی طرف آپ توجہ فرمائیں۔ اللہ جل وعلا کیا فرماتا ہے؟ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی اے مجھے ماننے والو، اے میرے یار کے ماننے والو۔ کیا اللہ عز و جل کا اپنے محبوب کریم کی امت سے پیار ہے؟ کیسا خطاب فرماتا ہے؟ اے ایمان والو، یعنی مجھے ماننے والو، میرے یار کو ماننے والو۔ یہودیوں کو کہا ہے یہودیوں، عیسائیوں کو کہا ہے اے عیسائیوں۔ جب یار کی امت کی بات آئی تو فرمایا اے ایمان والو۔ یہ کتنا پیار والا خطاب ہے۔ اے مجھے ماننے والو، میری مانو، مجھے ماننے والو میری مانو۔ آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں اور جن کے ذکر کے لیے آئے ہیں، یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جب اللہ عز و جل خطاب آتا، یہ تو پہلے ہی اللہ عز و جل کی طرف جھکے ہوتے، اور ہر گھڑی ہر لمحہ ان کی توجہ اللہ ہی کی طرف رہتی، اور ان کی توجہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اللہ سے ہٹ جائے۔ یعنی میں اور آپ جن کے ذکر کے لیے آئے ہیں نا، وہ ہر گھڑی اللہ کی بارگاہ میں رہتے تھے۔ جسم ان کا زمین پہ ہوتا تھا، لیکن خیال ہر گھڑی خالق کائنات کے پاس ہوتا تھا۔ ان کا خیال کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو اللہ سے ہٹا سکے۔ شیطان سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو شیطان بھی ان کے خیال کو رب سے نہیں ہٹا سکا، ان کے خیال کو رب سے نہیں کاٹ سکا۔
وہ اس مقام پہ پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، اور جو ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے اللہ انہیں بھی وہ دولت دے دیتا ہے کہ ان کا خیال بھی ہر گھڑی اللہ ہی کی طرف رہتا ہے اور اللہ ہی کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ تو جب اللہ ہی کی طرف رہتا ہے تو پھر جب اللہ ہی کا حکم آتا ہے تو وہ پہلے ہی چکے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں جی مالک تو نے ہمیں پکارا ہے، کیا آرڈر ہے، کیا حکم ہے؟ فرمایا اتقوا اللہ۔ آرڈر کیا ہے؟ اتقوا اللہ، مجھے ماننا ہے تو میری مانو، اب مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ مجھ سے ڈرو، جس سے میں نے روکا ہے اس سے رک جاؤ، جس کے کرنے کا حکم دیا وہ کرو، جس کے نہ کرنے کا حکم دیا وہ نہ کرو، یعنی متقی بن جاؤ۔ پہلے بھی تم متقی ہو، تم ایمان لائے ہو، تو ہر مومن متقی ہے، کافر تو فارغ ہے، جو ایمان لایا وہ ڈرنے والا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ مومن ہے، یہ بھی متقی ہے۔ لیکن اب یہ جب اسلام کی یونیورسٹی میں داخل ہو گیا ہے، اللہ کا کرم ہو گیا ہے، ایمان لے آیا ہے، اب نصاب ہے، آپ جس شعبے میں بھی داخل ہوں گے اس کے آگے نصاب ہوگا کہ آپ نے یہ پابندی اختیار کرنی ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے یہ نہیں کرنا۔ جو اسلام کی یونیورسٹی میں داخل ہوا اس کے لیے بھی نصاب ہے۔ تو اللہ نے کتاب بھی بھیجی ہے اور کتاب کے ساتھ آمنہ کے لال کو بھی بھیجا ہے، ہمیں تھیوری بھی دی ہے، پریکٹیکل بھی دیا ہے۔ اے ایمان والو، جی مالک اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، جس سے باز کیا باز آ جاؤ، اور جس کے کرنے کا حکم دیا وہ کرو۔ ٹھیک ہے مالک، ایک اور آرڈر آتا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور تم ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ۔ اب آپ سمجھدار ہیں کہ جب اللہ عز و جل فرمائے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تو ڈرنے کا مطلب تو یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، اور جس سے باز کیا اسے باز آنا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ کے احکام پہ عمل کرے، جس سے روکے وہ رکے، وہ تو متقی بن گیا۔ تو جب وہ متقی بن گیا، اب بھی اسے کسی کی ضرورت ہے، اب بھی اسے کسی کے بعد بیٹھنا چاہیے، اب بھی کسی کی سنگت اختیار کرنی چاہیے، اب بھی اسی کو کسی کے ساتھ رہنا چاہیے، اب بھی اس کو کسی کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، اب بھی اس کو کوئی نسبت چاہیے۔ تو اللہ عز و جل خود فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، شریعت پہ عمل کرو۔ مالک شریعت پہ عمل ہو گیا تو اب بھی تمہیں ضرورت ہے، اور تمہاری شریعت کیسے بچے گی، تمہارا تقوی کیسے بچے گا؟ یہاں تو شیطان ہے، شیطان کے تو چیلے ہیں، شیطان کے تو یار ہیں، کہیں تمہیں بخار آ جائے، کہیں تمہیں تکبر آ جائے، میں تو بڑا نمازی ہوں، میں تو بڑا پرہیزگار ہوں، میں تو بڑا دین کا کام کیا ہے، میں تو وہ ہوں، تیری عبادت جاتی رہے، تیرا تقوی جاتا رہے، حتیٰ کہ تیرا ایمان چلا جائے، تجھے تکبر کا بخار نہ آ جائے، تمہیں ریاکاری نہ آ جائے، دکھلاوا نہ آ جائے، احسان جتلانا نہ آ جائے، کیونکہ دشمن بہت بڑا ہے تیرے پیچھے، وہ ہے شیطان۔ اب تو نے تقوی حاصل کیا ہے، تیرے پاس دولت آ گئی ہے، تیرے پاس مقام آیا ہے، شیطان تو نہیں چاہے گا کہ یہ برقرار رہے، یہ موجود رہے، وہ تو چاہے گا یہ ختم ہو جائے، یہ تباہ ہو جائے، کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے، وہ بڑا سخت ہمارا دشمن ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تقوی بچانا ہے تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جب سچوں کے ساتھ ہوگی نا تو اسے بھی پتا ہوگا سائیں والا ہے، اسے بھی کیا پتا ہوگا؟ سائیں والا ہے۔ اٹھر والی گاڑی جاندی ہوئے نا، اٹھر والی تے پیچھے جنی بھی ہوندی ہے نا، چور سائڈاں تے ہو جاندے نے، وہ کہتے ہیں نا اٹھر والی گاڑی پیچھے لگے دے نہیں، محکمے دی گاڑی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس لیے چور ہاتھ نہیں ڈالتے۔ اسی طرح جو پھر کسی کے ساتھ ہوتا ہے وہ رب کے یار ہوتے ہیں، تو شیطان کہتا اکیلے نہیں، رب کے یار کے پیچھے پیچھے ہیں، ان کے ساتھ رب ہے، تو جن کے ساتھ رب ہے ان کے ساتھ سب ہے۔ اب پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ اس کا تقوی بچتا ہے۔ میں آپ سے آیت سے پوچھتا ہوں، اللہ پاک مطلب ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو، اس کے بعد مطلب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
اچھا جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں انہیں کہا جا رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جائیں، تو جو تقوی اختیار نہیں کرنے والے وہ کہاں جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں، جن کی نماز پوری نہیں ہو رہی، جن کا دل ہی نہیں کر رہا نماز پڑھنے کی، جن کا دل ہی نہیں کر رہا سچ بولنے کو، جن کا دل ہی نہیں کر رہا مخلوق کا دل جیتنے کو، جن کا دل ہی نہیں کر رہا دین کا کام کرنے کو، جن کا دل ہی نہیں کرتا والدین کے دل جیتنے کو، جن کا بس دل کرتا ہے اپنے آپ میں رہوں، اپنے آپ کو سہولتیں ملے، مجھے ہر شے ملے، میں موبائل میں رہوں، مجھے سکون ملے، کوئی جاتا ہے تو جہنم میں جائے، تو گرتا ہے تو گرے۔ تو بتاؤ جب تقوی والے کو صحبت نیکوں کی ضروری ہے اور اسے ان کی سنگت چاہیے، تو پھر جو ایسے لوگ ہیں ان کو کتنی ضرورت ہے، ان کو کتنی کی ضرورت ہے کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت میں آئیں، ان کے سائے میں آئیں۔ جب نیک لوگوں کے سائے میں آئیں گے تو رب تمہیں نہیں دیکھے گا، رب مجھے نہیں دیکھے گا، رب یاروں کو دیکھ کے ان کے اوپر رحمت کی برسات فرما دے گا۔ تو جو یاروں پہ پڑ رہی ہوگی، یاروں کے صدقے ان پہ بھی پڑ جائے گی۔ یہ نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ ہے۔ لیکن ابھی میں بات تھوڑا آگے لے کے جاتا ہوں، آپ بڑے محسوس ہوں گے کہ جو میں آیت کریمہ پڑھی ہے، اے ایمان والو، ایمان لاؤ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہو جاؤ ان کے ساتھ، سچوں کے ساتھ۔ اس میں ایک بات ہمیں سمجھ میں آئی ہے، وہ کیا؟ بندہ جس مقام پہ بھی ہو نا، اسے اپنے سے اوپر بڑے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جس کے ساتھ کبھی نہ کہ میں بس پورا ہو گیا، مجھے اب کسی مرشد کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے مجھ سے بڑے کو استاد کی ضرورت نہیں، بس نہ، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جو ڈرنے والا خود سچا ہے، جو ڈرنے والا ہے خود سچا ہے، اس سے بھی کہا جا رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب جو اس سے بڑا سچا ہے اس کے ساتھ ہو، اب جو وہ سچا ہے اس کے اوپر جو سچا ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس لیے آمنہ کے لال سے لے کر صحابہ کرام سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، ان کے بعد بزرگان دین، پھر غوث اعظم، داتا صاحب، خواجہ صاحب، یہ جس ہستی کو بھی دیکھو گے یہ کسی کے پاس بیٹھے ہیں، یہ کسی کے پاس بیٹھے ہیں، یہ جس کے پاس بیٹھے ہیں وہ کسی کے پاس بیٹھے ہیں، وہ آگے کسی کے پاس بیٹھے ہیں، وہ آگے کسی کے پاس بیٹھے ہیں، ان کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں گیا ہے۔ حتیٰ کہ آپ چلتے جائیں تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کا ہاتھ مولانا حسن پاک کے ہاتھ میں بھی گیا ہے، اور وہ ہیں جن کو فیض مولا مشرق کشا سے ملا ہے، وہ بھی مولا مشرق کشا کے پاس بیٹھے ہیں، مولا مشرق کشا آمینہ کے لال کے پاس بیٹھے ہیں۔ ہر ایک بڑے سے بڑا صحبت کے بغیر نہیں ہے، اس کے بغیر، صحبت کے بغیر نہیں ہے۔ اب دیکھو، ہم رب کو ڈھونڈتے ہیں، رب کو ڈھونڈتے ہیں، تو میرے شیخ صاحب فرماتے ہیں اور رب کو ڈھونڈنے سے پہلے بندہ ڈھونڈو، رب کو ڈھونڈنے سے پہلے بندہ ڈھونڈو، جنہیں بندہ مل جاتا ہے اسے رب مل جاتا ہے۔ جسے بھی رب ملا ہے پہلے اسے بندہ ملا ہے، بندے ملنے کی دیر ہے، رب مل جاتا ہے۔ حضور سے فاروق اعظم کو رب ملا ہے، حضور سے تاجدار صداقت کو رب ملا ہے، حضور سے سیدنا عثمان غنی کو ملا ہے، حضور سے مولا مشرق کشا شیر خدا کو ملا ہے۔ آگے بھی جب حضور سے ملا ہے پھر ان سے ملا ہے، ان کے بعد تابعین سے ملا ہے۔ بس جسے رب چاہیے اور رب کو ڈھونڈنا چاہتا ہے اسے پہلے چاہیے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرے اور سچوں کے ساتھ ہو جائے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ سے ڈرے اور اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرے، تاکہ کیونکہ وہ رب کو پائے ہوئے ہیں، جب تم ان کو پالو گے ایک وقت آئے گا تم بھی رب کو پالو گے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صحبت سے آپ ادھر ہوئے تو بس آپ کو اینٹ لے گئی اور چیر لے گئی، آپ کو بیڑیا لے گیا۔ جو مرغی کے پر سے چوچا نکل جاتا ہے، وہ چوزا نکل جاتا ہے، وہ کسی اور کا ہوتا ہے۔ جو بکری اجڑ سے نکل جاتی ہے کسی اور کی ہوتی ہے، لیکن جو پروں میں رہتا ہے وہ فیض میں رہتا ہے، رحمتیں اس پہ برستی رہتی ہیں۔ وہ جتنا بھی بڑا ہو جائے پھر بھی کہتا ہے مجھ پہ باپ کا سایہ ہے، مجھ پہ ماں کا سایہ ہے، وہ ماں باپ کے سائے میں رہتا ہے تو پھلتا پھولتا رہتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ جو اللہ کی راہ میں چلنے والے ہیں یہ شیخ کے سائے میں رہتے ہیں،
اپنے اوپر نیک کے سائے میں رہتے ہیں، کبھی بھی نہیں کہتے مجھے صحبت کی ضرورت نہیں، میں پہنچ گیا ہوں، اب مجھے تو کسی کی کوئی ضرورت نہیں اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جس مقام پہ بھی پہنچے گا اس سے اگلے مقام والے کی صحبت کی ضرورت ہوگی۔ اب اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اب سمجھ رہی ہیں کہ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ اللہ سے ڈرو اور کن کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب دیکھیں میں حدیث بخاری آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے چمک رہی ہیں، اور مزید آمینہ کے لال کی بارگاہ سے نور آئے گا، اور یقیناً دل میں سرور آئے گا، اور آنکھوں پہ بھی اس کی چمک آئے گی۔ حدیث بخاری، حدیث مسلم، اس کے علاوہ بہت سی کتب میں یہ احادیث ملے گی لیکن الفاظ مختلف ہوں گے۔ میں آپ کو اس کا مفہوم دینے لگا ہوں۔ محفل لگی ہوئی ہے، جیسے یہ محفل لگی ہوئی ہے، محفل لگی ہوئی ہے، ذکر ہو رہا ہے، ذکر کی محفل ہے، اور فرشتے آتے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ جہاں بھی اللہ اس کے رسول کا ذکر شروع ہو جائے، فرشتے تو ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے، وہ آ جاتے ہیں، اور پھر آسمان سے نیچے تک اسے ڈانپ لیتے ہیں۔ رحمت کی برسات ہوتی ہے، جہاں اللہ کے کلام کی تلاوت، اس کی تدریس، درس و تدریس کا سلسلہ، تعلیم کا سلسلہ ہوتا ہے، ذکر کا سلسلہ ہوتا ہے، رحمت کی برسات شروع ہو جاتی ہے، فرشتے طواف کرتے ہیں اس کا، غشیت الرحمہ، رحمت اسے ڈانپ لیتی ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کرتا، فلاں بن فلاں آیا ہوا ہے، اتنا مقام ملتا ہے۔ وہ فرشتے آتے ہیں اور آ کے جب واپس جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ جل وعلا تو سب کچھ جانتا ہے، جاننے کے باوجود بھی ان سے سوال کرتا ہے کہ پھر وہ بتاتے ہیں مالک کو، تیرے بندے جنت مانگتے تھے، تیرے بندے مغفرت مانگتے تھے، انہوں نے دیکھی نہیں دیکھی، مغفرت مانگتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں میں نے انہیں بخش دیا، میں نے انہیں بخش دیا۔ فرشتہ بولا مالک اس میں تو ایک بندہ وہ بھی تھا جو پاپی مجرم تھا۔ ذرا توجہ سے سننا ہے، پاپی مجرم سمجھتے ہو؟ مجرم پاپی اسے کہتے ہیں جو گناہ پہ گناہ کرے، توبہ نہ کرے، اور جس سے گناہ ہو جائے یا گناہ کر بیٹھے اور وہ توبہ کر لے، اسے نیک کہتے ہیں، اسے مجرم نہیں کہتے۔ نماز چھوٹ گئی، اسے پھر نماز پڑھ لی، قضا کر لی، اسے مجرم نہیں کہتے، اسے نیک کہتے ہیں، اسے نے رجوع کر لیا ہے۔ مجرم وہ ہوتا ہے گناہ کرنے کے بعد معافی نہیں مانگتا، پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں پاپی مجرم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتہ کہتا ہے مالک وہ تو خطاؤن، وہ تو بڑا گناہ گار ہے، اور پھر وہ کسی حاجت کے لیے آیا تھا، کسی ضرورت کے لیے آیا تھا، وہ محفل کے لیے کب آیا تھا؟ اس نے کوئی حاجت تھی تو وہ محفل میں آ گیا، وہ محفل میں آگے بیٹھ گیا، اوپر سے گناہ گار بھی بڑا ہے۔ نیت کیا تھی؟ کسی حاجت کی، ذکر کے لیے تو آیا نہیں، تیرے لیے تو آیا نہیں، اوپر سے گناہ گار بھی پکا ہے، توبہ اس نے کی نہیں، وہ آ کے بیٹھ گیا ہے، اسے بھی بخش لیا۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کا فعل دیکھو، اسے بھی بخش لیا۔ سنو حدیث بخاری، آمنہ کے لال کی زبان پہ اللہ کی طرف سے کیا الفاظ آئے؟ حضور فرماتے ہیں، مفہوم حدیث ہے، فرشتوں تم اس گناہگار کو دیکھتے ہو، تم اس سیاکار کو دیکھتے ہو، تم اس پاپی مجرم کو دیکھتے ہو، تمہیں مجرم نظر آتا ہے، ہمیں یار نظر آتے ہیں۔ شاید آپ سمجھے اس جملے کو، تمہیں مجرم نظر آتے ہیں، ہمیں یار نظر آتے ہیں۔ مکہ ہے مکہ تو مکہ شریف کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مدینہ کو کیا کہتے ہیں؟ مدینہ شریف، اور کھڑی کو کھڑی شریف کہتے ہیں، اور بغداد کو بغداد شریف کہتے ہیں کہ نہیں؟ اب دیکھو اجمیر کو اجمیر شریف کہتے ہیں، اس میں ایک بابا ہوا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، تو اسے پورے اجمیر کو اجمیر شریف کہتے ہیں۔ اور سلطان باہو دیکھو، ایک ہی بابا ہوا ہے، وہ بھی شریف ہو گیا۔ بغداد میں غوث اعظم حضور کے بیٹے پیران پیر غوث اعظم دستگیر ایک ہیں، سارا بغداد شریف، سارا بغداد شریف۔ اور پاک پتن میں ہوئے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، پاک پتن شریف، سب پاک پتن شریف، کھڑی شریف۔ تم کیا کرتے ہو؟ عجیب سنی لوگ ہو تم، عجیب محبت ہے تمہاری، ایک نیک ہوئے تو ساروں کو کہہ رہے ہو شریف، اس میں تو بدماش بھی ہیں، اس میں تو ڈاکو بھی ہیں، اس میں تو چور بھی ہیں، اس میں تو بد مذہب بھی ہیں، اس میں تو لانتی بھی ہیں،
اس میں تو مرزئی بھی ہیں، اس میں تو خارجی بھی ہیں، اس میں تو رامزی بھی ہیں، تو تم سب کو ہی شریف، سب کو ہی شریف۔ مکہ میں ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، عتبہ بھی، شیبہ بھی، حضور کے بڑے بڑے دشمن، اللہ کے بڑے بڑے دشمن مشرک اس وقت موجود تھے۔ مکہ شریف، پورے مکے کی قسم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اس وقت کیا ابو لہب نہیں تھا، ابو جہل نہیں تھا، کیا ان کے گھر نہیں تھے، ان کے مکانات نہیں تھے، حضور کے جانی دشمن نہیں تھے، لیکن اللہ پاک فرماتا محبوب میں اس مکہ شریف کی قسم نہیں اٹھاتا، پہلے بھی اس میں برکت والی چیزیں موجود تھی۔ مقام ابراہیم وہاں ہے، کعبۃ اللہ وہاں ہے، میزاب رحمت وہاں ہے، حجر اسود وہاں ہے، لیکن اللہ پاک نے قسم یاد نہیں فرمائی۔ جب میرے اور آپ کے آقا مکہ شریف میں جلوہ گر ہوئے اور حضور کے قدمین جب لگے اور تلوے جب زمین پہ لگے اور زمین نے تلوے مصطفیٰ کو چوما، تو رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، محبوب اس شہر مکہ کی میں قسم نہیں اٹھاتا، ہاں اٹھاتا ہوں، اس لیے اٹھاتا ہوں کہ محبوب تو اس میں رہتا ہے، تو اس میں رہتا ہے۔ اب مکہ پورا ہے اور قدم کے تلوے لگے ہیں، پورے مکے کی قسم۔ مالک یہ ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ مکے میں چور بھی ہیں، مکے میں دشمن بھی ہیں، مکے میں تو کافر بھی ہیں، مکے میں تو مشرک بھی ہیں، ڈکیٹ بھی ہیں۔ تم کہتے ہو بغداد شریف، وہاں چور بھی ہیں، وہاں ڈاکو بھی ہیں، وہاں بد مذہب بھی ہیں۔ ایک شریف کی وجہ سے سب مکے کو شریف کہہ دیا، ایک شریف کی وجہ سے سارے بغداد کو شریف کہہ دیا، تو جواب کیا آئے گا؟ جواب یہ آئے گا جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم چوروں ڈاکوں کو نہیں دیکھتے، جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم بے ایمانوں کو نہیں دیکھتے، جب ہم دیکھتے ہیں تو لعنتوں کو نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے تو یار کو دیکھتے ہیں، اور یار کی نسبت سے ہم یہ کرم و فضل فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں فرشتوں تم مجرم کو دیکھتے ہو، ہم تو یار کو دیکھتے ہیں۔ ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ یہ ان کے پاس آ کے بیٹھا ہے کہ میرے یہ وہ بندے اس مقام پہ ہیں کہ ان کے پاس آ کے بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، فرمایا ان کی صحبت، ان کی مجلس، ان کے پاس بیٹھنا اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ ایک لمحہ بیٹھا ہے، تم کہہ رہے ہو میں نے گناہ معاف کر دیے ہیں، میں نے تو بدبختی مٹا کے جنت لکھ دی ہے، میں نے تو بدبختی مٹا کے۔ میں آپ سے آرام سے پوچھتا ہوں، جو لوگ بخاری پڑھتے ہیں انہیں پوچھیں یہ بخاری میں حدیث ہے کہ نہیں، جو لوگ مسلم پڑھتے ہیں انہیں پوچھیں کو سر پہ قرآن رکھو، بتاؤ مسلم میں یہ حدیث ہے کہ نہیں، اگر ہے تو پھر بتاؤ اس بندے کا اپنا عمل کیا تھا، کیونکہ بہتیاں گلاں وچ فائدہ کوئی نہیں، اسی نیڑی گل مکانی ہے، بہتیاں گلاں وچ فائدہ کوئی نہیں، اسی نیڑی گل مکانی ہے۔ وارث شاہ میاں گلو کریے جڑی اگے بھی کام آنی ہے، گل تو وہ کریے نا جڑی اگے بھی کام آئے۔ ہمارے شہر صاحب تو فرماتے ہیں سچ تو کوٹھے چڑھ کے نچ، کوئی مسئلہ نہیں ہمیں، اللہ کا فضل ہے، ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل حق ہیں، ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں آمنہ کے لال کی زبان ہے، ہمیں تو مسئلہ ہی نہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس بندے کا عمل بتاؤ کیا تھا، عمل تو وہ مجرم تھا پاک پی، نیت کیا تھی؟ کسی حاجت کے لیے آیا تھا، انہیں تسبیحیں پھیریاں سن، اس نے ذکر کیا تھا، اس نے توبہ کی تھی، اس نے معافی مانگی تھی، یہ حدیث بتا رہی ہے اس کو نہیں دیکھا جا رہا، تو پھر وجہ کون بنے؟ بابے، شاید نہیں سمجھے آپ، کون وجہ بنا؟ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، جن بابوں کے پاس بیٹھا تھا وہ بابے رب کے تھے۔ بابے کس کے ہوتے ہیں؟ رب کے ہوتے ہیں۔ بزرگ کس کے ہوتے ہیں؟ رب کے۔ اولیاء کس کے ہوتے ہیں؟ رب کے۔ رب کے ذکر کرنے والے کس کے ہیں؟ رب کے۔ تو رب نے بتایا یہ جو آج آگے بول رہا ہے بابا کوئی شے نہیں، اس کا ابے نے پہلے بھی یہ کہا تھا یہ پرانے ہیں، یعنی دشمن بھی پرانا ہے، دشمن بھی، باپے کا دشمن بھی پرانا ہے، بابا بھی پرانا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرما دیا یہ جو بابے ہیں یہ اتنے بڑے ہیں کہ بندے کا عمل نہیں، وہ مجرم ہے، بغیر کسی نیک نیت کے آگے بیٹھا ہے۔ میں بتا رہا ہوں ہمارے ہاں جو مقبول ہوتے ہیں اور جو ہمارے ہوتے ہیں جنہیں بابے کہتے ہیں،
ان پاؤں کے پاس گناہگار سے گناہگار بھی بیٹھ جائے، بے نیت بھی بیٹھ جائے، ہم اسے نہیں دیکھتے۔ اپنے یاروں کی عزت دکھانے کے لیے اور اپنے یاروں کا مقام دکھانے کے لیے، مرتبہ دکھانے کے لیے ہم اس کی بدبختی مٹا دیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک نیک بندوں کے پاس بیٹھنے والے گناہگار سے گناہگار پہ کرم ہو جائے اور اللہ اپنے نیک بندوں کی عزت دکھاتے ہوئے اس کی بخشش فرما دے، اس میں کرم فرما دے، تو جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے صحابہ تھے، حضور سے پیار کرنے والے تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جیسی ہستی جو حضور کے پاس بیٹھنے والی، حضور سے پیار کرنے والی، مجرم بھی نہیں، خطاکار بھی نہیں، حضور سے پیار کرنے والی، حضور کے چہرے سے جام پینے والے، محبت کی شراب پینے والے، وہ جو حضور کے پاس بیٹھنے والے ہیں، جب ایک ولی کے پاس اور بزرگ کے پاس بیٹھنے والا گناہگار بھی اللہ پاک کو ولی کی شان دکھاتے ہوئے اس کی بخت بازی دکھاتا ہے، اسے جنت عطا فرماتا ہے، اس کی بخشش فرماتا ہے، تو کیا کہو گے جو آمنہ کے دار کے پاس بیٹھے ہیں، اللہ اپنے یار کی عزت دکھاتے ہیں، ان پہ کتنا کرم فرماتا ہو۔ آپ سمجھیں کہ نہیں؟ ہر بات میں یہ نہیں کہ صحبت فائدہ کوئی نہیں دیتی، کسی کے پاس بیٹھنا فائدہ نہیں دیتا۔ ہم نے کہا یہ گناہگار بیٹھا ہے، اس کو یہ فائدہ مل گیا ہے، تو جب یار بیٹھے گا تو کتنا فائدہ ملے گا، جب نیکوکار بیٹھے گا اس کو کتنا فائدہ ملے گا۔ اس لیے مولانا روم بولے یک زمانہ صحبت با اولیاء، ایسے نہیں ہمارے پاپے بولے، ایسے نہیں صوفی بولے، قرآن و حدیث سامنے رکھ کر بولے ہیں۔ الگ بات ہے کوئی نہ سمجھا سکے تو ہمارے پاس آئے، ہم سمجھائیں کہ اس آیت کا ترجمہ مولانا روم نے کیا ہے، کس حدیث کا ترجمہ مولانا روم نے کیا ہے، کس آیت کا ترجمہ شعری صورت میں اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، اور کس حدیث کا ترجمہ شعری صورت میں اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، کس عقیدے کو کس شعر میں بیان کیا ہے، کس عقیدے کو کس شعر میں بیان کیا ہے، ہم کھول کے بتائیں گے، ہم کھولتے جائیں گے، آپ کا دل بھی کھلتا جائے گا اور روشن ہوتا جائے گا۔ جو میں عرض کر رہا ہوں، مولانا روم کہتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریاں۔ آفمد ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ ولی کامل کی بارگاہ میں بیٹھ جانا، ایک لمحہ 100 سالہ بغیر دکھاوے کے عبادت سے بہتر ہے۔ ایک بندے نے 100 سال اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی ہے، کتنے سال؟ 100 سال، اور ایک لمحہ مرد کامل کے بعد بیٹھا ہے۔ کس کے بعد بیٹھا ہے؟ مرد کامل کے پاس بیٹھا ہے، ولی کامل کے پاس بیٹھا ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں یہ ایک لمحہ اس 100 سال اللہ کی رضا میں جو عبادت اور طاعت کی ہے اس سے بہتر ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے 100 سال عبادت کر کے بھی ایمان سے چلا جائے، تقوی بھی جائے، جو میں نے کہا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر اپنا تقوی بچانا چاہتے ہو، اگر اپنی عبادت مقام مرتبے بچانا چاہتے ہو، ایمان بچانا چاہتے ہو، تو اس کے کلے رب نے رکھے ہیں، پناہ گاہیں رکھی ہیں، وہ اپنے یار رکھے ہیں، ان کی پناہ گاہ میں تمہیں پناہ ملے گی، وہ پناہ گاہیں ہیں تمہاری۔ تو یہاں دیکھو 100 سال کی عبادت کر کے بھی خطرہ ہے ایمان چلا جائے، تقوی چلا جائے، لیکن ولی کامل کی صحبت میں گناہگار بیٹھا ہے، اللہ مطلب میرے یہ بندے ایسے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھتے، ان کو دیکھتے ہیں، ان کی بیٹھک کتنی پیاری ہے، ہم اس کی بدبختی مٹا دیتے ہیں اور جنتی سے بنا دیتے ہیں۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ تو کتنی صحبت فائدہ دیتی ہے۔ اس میں مولانا روم نے تو یہ کہا، حکیم الامت مفتی احمد جانہ نعیمی نام نے بتایا کیا کہا؟ آپ نے کہا یک زمانہ، کہا نا یک زمانہ صحبت با مصطفیٰ، یک زمانہ صحبت با مصطفیٰ لکھ سالہ طاعت بے ریا۔ کہا ولی کامل کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو مجھ مفتی احمد جانہ کہتے ہیں، مجھے پوچھو جو آمنہ کے لال کا غلام ہے وہ کیا کہتا ہے کہ ایک لمحہ آمنہ کے لال کی صحبت میں بیٹھنا، ایک لمحہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنا، اور ایک لمحہ خدا کے یار کی صحبت میں بیٹھنا اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ ہے۔ آپ کہتے ہیں وہاں 100 سال ہے، یہاں لکھ سالہ عبادت بے ریا سے بہتر ہے۔ اس لیے صحابی جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ مقام ہی نہیں مل سکتا، کیونکہ ایک لمحہ حضور کا اتنا قیمتی ہے۔ قیامت تو آ سکتی ہے، عبادت کر کر کے تھک بھی جائیں گے، صحابی کے ایک لمحے کو نہیں پا سکتے، صحابی کے، کیونکہ اس نے رسول اللہ کا لمحہ پایا ہے، آپ کی صحبت میں پایا ہے۔ جو میں عرض آپ کے سامنے کرنا چاہتا تھا وہ یہی تھا
یہ جو بیانیہ ہے باپ کوئی شے نہیں، اس کا مطلب ہے یہ شیطان کا ہے۔ کس کا ہے؟ شیطان کا۔ اگر یہ صحیح ہوتا تو قرآن و حدیث میں یہ نہ آتا، قرآن و حدیث میں یہ نہ آتا۔ قرآن و حدیثوں میں یہ بتاتا ہے بابے ایسی شے ہیں جو ان کے پاس بیٹھ جائے وہ بھی شے بن جاتا ہے، جو ان کے پاس بیٹھ جائے وہ بھی کوئی شے بن جاتا ہے۔ ابو بکر بیٹھے تو کچھ بن گئے، صدیق فاروق بیٹھے تو کچھ بن گئے، جو فاروق کے پاس بیٹھے وہ بھی بن گئے، جنہوں نے صحابی کو دیکھا وہ بھی جنتی ہو گئے، صحابی کو ایمان سے دیکھا ایمان سے گئے وہ بھی جنتی، دیکھنے سے ہی بیٹھنے سے ہی۔ ابھی یہ نہیں تو بہت تقویٰ، بس ان کی صحبت میں آئے، انہیں پیار سے دیکھا، اسی صحبت میں چلے گئے۔ صحبت اتنی اعلیٰ ہے کہ بندے کو ممتاز کر دیتی ہے، بندے کو بلند و بالا کر دیتی ہے۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو تو کیا ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک دو مثال اور آپ کو دیتا ہوں، آپ آسانی سے اس سے سمجھ آئیں گے کہ صحبت کے بغیر کچھ نہیں، اس کے بغیر کبھی اپنے اوپر ناز نہ کرنا، کبھی فخر نہ کرنا، اپنے آپ کو گناہگار ہی سمجھنا اور محتاج ہی سمجھنا اور عاجز ہی سمجھنا، جھکے رہنا، ڈھونڈتے رہنا کوئی ہمیں رہنما مل جائے، ہمیں نیک مل جائے، ہمیں چند لمحے اس کے مل جائیں۔ یہ لمحے آپ کو بہت اونچائی پہ لے کے جائیں گے، آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے گی، آپ کی آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ ابھی بھی آپ جو بیٹھے ہیں ابھی بھی آپ صحبت میں ہیں، آپ کا خیال جدھر ہوئی وہی صحبت ہے۔ اگر آپ کو مدینے پاک کا خیال ہے تو وہی صحبت ہے، اللہ کی طرف خیال ہے ادھر صحبت ہے، غوث پاک کی طرف ہے، یہ صحبت باطنی صحبت ہے، اصل یہ صحبت ہے۔ یہ صحبت رہا ہو تو پاس جتنا مرضی بیٹھا رہے، یعنی پاس بیٹھ کے کاری ہو تو کون سی صحبت ہے، اور دور رہ کر بھی وہاں ہی ہو تو یہ صحبت ہے۔ خیال ادھر رہے تو جب خیال ادھر ہے تو ان کی توجہ ادھر ہے۔ یہ کرم، یہ مہربانی ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے بات رکھنے لگا ہوں، آپ ذرا اسے توجہ سے سماعت فرمانا کہ صحبت اتنی اعلیٰ ہے اور صحبت بندے کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ آپ اس کے اوپر حدیث سے بات اور بھی موجود ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کروں، کیونکہ بات تھی اولیاء کی کہ اولیاء کی مجلس میں بیٹھنا کتنا اعلیٰ ہے، اولیاء کے پاس بیٹھنا کتنا اعلیٰ ہے۔ بیٹھنا تو بڑا اعلیٰ ہے، جو اولیاء سے محبت کرتا ہے وہ بھی اچھا ہے، اللہ اس میں بھی کرم فرماتا ہے۔ نہیں بیٹھنے کا موقع ملتا لیکن پیار تو ہے نا، جس سے اللہ کے ولیوں سے پیار ہے رب کو اس سے پیار ہے، رب اس پہ کرم فرماتا ہے۔ دیکھیں آپ آج کر رہی ہیں تو آپ بھی کرم ہو رہا ہے، کیونکہ آپ رب کے محبوبوں کے لیے بیٹھے ہیں، رب کے دوستوں کے لیے بیٹھے ہیں، تو رب کا کرم آپ پہ بھی ہے، رحمت نازل ہو رہی ہیں، مزے میں ویسے ہی ہو رہی ہیں۔ لیکن جہاں بھی ہوں گے جب رب کے دوستوں سے پیار ہوگا تو اللہ پاک کرم فرماتا رہے گا، مہربانی فرماتا رہے گا، ایمان بچا رہے گا آپ کا ایمان۔ تو جب رب کے دوستوں سے نفرت ہوگی ایمان جائے گا، ایمان جائے گا، کیونکہ اللہ پاک خود فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں نے اس سے اعلان جنگ کیا۔ اندازہ لگاؤ، سود خور کو کہا تو نے مجھ سے اعلان جنگ کیا، سود خور کو تو نے مجھ سے اعلان جنگ کیا، لیکن جب یاروں کی بات آئی تو کہا میں نے کیا۔ جس سے رب کرے اس کا کیا حال ہوگا۔ رب نے شان بتائی ہے اپنے یاروں کی کہ جو میرے یاروں پہ بونگتا ہے، میرے یاروں کے خلاف بولتا ہے، پھر میں اس سے جنگ کرتا ہوں۔ اور جنگ کیا ہے؟ اس کی محبوب چیز لیتا ہوں۔ محبوب چیز کیا؟ ایمان۔ تو دیکھ لو جو رب کے یاروں پہ بولتے ہیں ان کے چہرے بھی کالے ہو جاتے ہیں، چہرے کالے، مرتے ہوئے دیکھ لو ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ بعد میں کہتے ہیں ان کا چہرہ ہی نہ دکھاؤ، ان کا چہرہ ہی نہ دکھاؤ۔ لیکن جو گناہگار سے گناہگار بھی ہوتا ہے نا، ریڑھی دکھانے والا بھی ہوتا ہے نا، لیکن اسے اللہ کے ہر یار سے پیار ہوتا ہے، ہر یار سے محبت ہوتی ہے نا، اس کا کفن اٹھاؤ، اسے کہو دیکھو چہرہ وہ کالا ہے۔ ادھر ہو سکتا ہے شیخ الحدیث بھی ہو، چہرہ نہ دکھائیں، لیکن ادھر کیوں چہرہ چمک رہا ہے؟ اس لیے چمک رہا ہے اس نے اللہ کے یاروں سے پیار تو کیا تھا نا، محبت تو کی تھی نا، ان سے دشمنی تو نہیں نہ کی تھی۔ تو جو رب کے یاروں سے دشمنی کرتا ہے، اللہ ماتا میں اعلان جنگ کرتا ہوں، سب سے محبوب چیز ایمان میں وہ لے لیتا ہوں۔ جو یار سے یاری کرتا ہے، اسے محبت کرتا ہے، ان کے ایمان کو بچا کے رکھتا ہوں۔ اب دیکھو حدیث سے باغ میں آتا ہے، یہ مفہوم میں بیان کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، آپ نے مثال دی، ایک عطار کی دی اور ایک اس کی دی، یہ لوہار کی دی۔ ایک ہے مجلس عطار کی،
ایک ہے ہم نشینی عطار کی، ایک ہے ہم نشینی اس کی، یہ جو ابھی میں نے عرض کی کہ جو بٹی کا کام کرتا ہے لوہار، اس کی فرمایا نیک بندے کی ہم نشینی عطار کی طرح ہے۔ اس کی طرح ہے جو نیک بندہ ہے نا، اس کے پاس بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے عطار عطر بیچنے والا، خوشبو بیچنے والا، اس کی طرح ہے۔ اور جو برے بندے کی مثال دی تو میں اس کی مثال ایسے ہے جو اس کے پاس بیٹھنے والا ہے وہ لوہار کے پاس بیٹھنے والے کی طرح ہے۔ اس کے پاس بیٹھنے والے کی طرح ہے لوہار کے پاس۔ اب دیکھو، اب جو عطار کے پاس جاتا ہے وہ عطار سے خوشبو نہیں لے سکتا، اور عطار جو ہے نا اسے خوشبو نہیں دے سکتا۔ خوشبو اب دونوں یہ نہ لے سکتا ہے نہ وہ دے سکتا ہے، لیکن خوشبو میں یہ کمال ہے، خوشبو میں یہ کمال ہے، آپ نہ لے سکے نہ وہ دے سکے، وہ خود آ جائے گی۔ کیا ہوگی؟ جب آپ عطار کی دکان سے باہر آئیں گے نا، کسی سے ملیں گے نا، تو وہ کہے گا خوشبو والی دکان تو آئے ہو، کتوں آئے ہو؟ تجھے کیسے پتا چل گیا؟ خوشبو آ رہی ہے۔ کیا آ رہی ہے؟ خوشبو آ رہی ہے۔ اس طرح حضور فرماتے ہیں کہ نیک بندے کی صحبت عطار کی طرح ہے۔ نیک بندے کے پاس بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے عطار کے پاس ہے۔ اب نیک بندے کی نیکی، وہ نیک بندہ اسے نیکی نہیں دیتا، اور یہ لینے والا اس سے لینے کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ میں اس سے لے لوں، لیکن جب ان کی صحبت میں جاتا ہے تو نیکی کا یہ خصوصیت ہے نیکی کی کہ نیکی جیسے خوشبو خود بخود منتقل ہو جاتی ہے، اسی طرح وہ نیکی بھی خود بخود منتقل ہوتی ہے، اس کی دل کی سختی کو صاف کرتی ہے۔ ابھی وہ اس دکان پہ ہوتا ہے، اسے خیال آتا ہے میرے ابا جی مجھ پہ ناراض ہیں، میری اماں جی مجھ پہ ناراض ہیں، میرے بھائی مجھ پہ ناراض ہیں، میں نے تو فلاں کا دل دکھایا تھا، میں نے تو فلاں کو ستایا تھا، میں نے تو اس کو بھی ذبح کر دیا تھا، میں نے تو اس گھر میں بھی آگ لگائی تھی، میں نے تو نمازیں نہیں پڑھی، میں تو جھوٹ بولتا رہا۔ یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا؟ اس لیے نہیں آیا کہ پہلے وہ عطار کی دکان میں نہیں آیا، پہلے وہ اللہ کے نیک بندے کے پاس نہیں آیا۔ جب وہاں آیا تو وہ نیکی اس کے دل میں جب آئی، اس نے دل کی تختی کو صاف کیا، نرف دور ہوئی، روشنی ہوئی، اسے نظر آیا۔ یہ ہے اولیاء کی صحبت کا فائدہ کہ عطار کی طرح ہے، وہ خوشبو آئی، اسے یاد آ گیا۔ اس لیے میرے آقا دو جہاں میں اولیاء اللہ وہ ہیں جب انہیں دیکھا جائے خدا یاد آ جائے۔ اولیاء اللہ وہ ہیں جب انہیں دیکھا جائے خدا یاد آ جائے۔ کیسے یاد آئے نہیں یاد؟ مالک میں نے تو یہ بھی گناہ کیا، میں نے تو یہ بھی گناہ کیا۔ پہلے سوچ کیوں نہیں تھی؟ اس لیے کہ پہلے صحبتیں نیکوں کی حاصل نہیں تھی۔ اب جب حاصل ہوئی، نیکی اندر آئی، دل نرم ہوا، آئینہ چمکا، جب چمکا ادھر بیٹھا بیٹھے تائب ہو گیا، بیٹھا بیٹھا ہی توبہ کر کے جب باہر نکلا گردن چکی ہوئی ہے۔ اب جب مجھے سے کیا ہو گیا؟ یہ کہاں سے آیا؟ تجھے نہیں پتا خدا کے یار سے آیا۔ کہاں سے آیا؟ خدا کے یار کے پاس حضور نے بیٹھنے والا ایسا ہی ہے جیسے عطار کے پاس بیٹھنے والا ہے۔ عطار کے پاس بھی جانے والا محروم نہیں رہتا، خدا کے یار کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ صحبت اس بھی اثر کرتی ہے، صحبت اس کی بھی اثر کرتی ہے، لیکن جو دوسرا ہے وہ کون ہے؟ وہ جو لوہار ہے، وہ بٹی چلانے والا، اب اس کے پاس وہ بیٹھتا ہے تو جب اس کے پاس بیٹھتا ہے تو اپنے کپڑوں کو بچا بچا کے بیٹھتا ہے کہ یہ چنگیاریاں اوپر نہ پڑ جائیں، لیکن جتنا بھی بچائے کہیں نہ کہیں چنگیاری گر جاتی ہیں، اسے جلا دیتی ہیں۔ میں بری ہم نشینی کی مثال لوہار کی طرح ہے کہ جیسے لوہار سے جتنا مرضی بچے، چنگیاری کہیں نہ کہیں لگ کر آگ لگائے گی، اسے زخمی کرے گی، اسی طرح برے بندے کی مجلس اور برے بندے کی صحبت، اس کی ہم نشینی ایسی ہے کہ جتنا مرضی اپنے آپ کو بچائے کوئی نہ کوئی جراثیم لگائے گا، کوئی نہ کوئی خرابی کرے گا، اس کا ایمان جائے گا، ایمان خراب ہوگا، اس کا تقوی خراب ہوگا۔ اس لیے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے دی تاکہ میری امت صحبت نہ بھول جائے، اچھوں کی صحبت اختیار کرے، انہیں خوشبوئیں ملتی رہیں، انہیں بہاریں ملتی رہے، ان کا رخ خالق کائنات کی طرف ہوتا رہے، ان کی دنیا بھی سمجھتی رہے، ان کی آخرت بھی سمجھتی رہے۔ اس کے اوپر میاں صاحب نے کمال اس کی تشریح کرتے ہوئے شعر کہا ہے، انہوں نے کہا نیکاں بندیاں دی یاری انجے جویں دکان عطاراں، اس حدیث کا ترجمہ نیکاں بندیاں دی یاری انجے جویں دکان عطاراں، سودا پاویں لئیے
یا نہ لئیے بھولے آن ہزاراں۔ نیکا بندے دی یاری انجے جویں دکان اتاراں، سودا پاویں لئیے یا نہ لئیے بھولے آن ہزاراں۔ پیڑے بندے دی یاری انجے جویں دکان لوہاراں، پیڑے بندے دی یاری انجے جویں دکان لوہاراں۔ کپڑے پاویں کنج کنج پئیے، کپڑے پاویں کنج کنج پئیے، چنکیاں پہن ہزاراں۔ آپ نے دیکھا، میں نے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے یہ رکھا ہے کہ ایمان کے بعد تقویٰ، اور ساتھ اچھوں کی صحبت، اچھوں کے ساتھ رہنا، ماحول صحیح تو بندہ صحیح، صحبت صحیح تو بندہ صحیح، صحبت خراب بندہ خراب۔ اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہیں تو اچھے کی صحبت اختیار کریں، اگر آپ برا بننا چاہتے ہیں تو برے کی صحبت اختیار کریں۔ جو ڈکیٹ بننا چاہتا ہے وہ ڈکیٹوں کی صحبت اختیار کرے، جو شرابی بننا چاہتا ہے وہ شرابیوں کی صحبت اختیار کرے، جو آمنہ کے لال کا غلام بننا چاہتا ہے وہ آمنہ کے لال کے غلاموں کی صحبت اختیار کرے، جو عالم دین بننا چاہتا ہے عالم دین کی صحبت اختیار کرے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی شرابی نہیں ہوتا، بچہ پیدا ہوتے ہی نمازی نہیں ہوتا، بچہ پیدا ہوتے ہی قرآن پڑھنے والا نہیں ہوتا، اسے صحبت ہی شرابی بناتی ہے، اسے صحبت ہی نمازی بناتی ہے۔ تو صحبت شرابی بنا سکتی ہے تو صحبت اللہ کا بندہ نہیں بنا سکتی۔ بس فرق کیا ہے؟ صحبت اچھی ہو تو بندہ اچھا، صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت صالح تورا صالح کنت۔ اچھے کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے، برے کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ صحبت پہ میں بات کرتے ہوئے بات کو مکمل کرنے لگا ہوں۔ کسی نے کس انداز میں کہا، نیکا بندیاں کو بیٹھے تو چولی چی پھول پہ، نیکا بندیاں کو بیٹھے تو چولی چی پھول پہ، پیڑیاں کو بیٹھے تو اگلے بھی ڈول گئے۔ تو پیڑوں کے پاس بیٹھے کی ضرورت کیا ہے؟ یاروں کے پاس بیٹھو تاکہ اور ملتے رہیں، اللہ کی رضا میں ملتے رہے، ہماری دنیا اور دین سنور جائے، ہماری اولاد بھی سنور جائے۔ بڑی خوشی ہوئی، اللہ جل وعلا نے ہمیں توفیق دی ہے کہ آج ہم نے اس جامع مسجد میں اللہ عز و جل اور اس کے محبوب اور محبوبوں کا ذکر خیر کیا ہے۔ مالی کمی کوتاہی سے درگزر فرماتے ہوئے قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اس سفر پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔